إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا تمہارا معبود حقیقی وہ ہے جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ اور یکا یک تم اس درخت سے آگ جلا لیتے أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے بقادر ان یخلق مثلہم کیا اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس جیسے کتنے ہی آسمان اور کتنی ہی وہ زمینیں پیدا کر دیں بلا کیوں نہیں وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ کسے کیسے پیدا کرنا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ہر چیز ہر مادہ اس کا اتنا مطیع اور فرما بردار ہے ان یقول لہ کن وہ جس مادے کو چاہے کہہ دے تو یہ شکل اختیار کر
فیکون، وہ فوراً لمحہ بھر سے پہلے پلک جھپکنے سے پہلے وہ اسی شکل میں تبدیل ہو جائے گا۔ فسبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تمہیں ایک دن لاچار، مجبور، بے یار و مددگار بن کر اس کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ پہلے بھی کئی بار یہ بات آپ کو بتائی گئی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی ذات کے لیے، اپنے معبود حقیقی ہونے کے لیے، اپنے اللہ ہونے کے لیے جتنے بھی دلائل دیے ہیں وہ سب عقلی ہے۔ باقی جو دلائل دیے ہیں وہ معجزات کی شکل میں ہے۔ نبی کو کسی نے نہیں مانا تو اللہ نے معجزہ دکھایا ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے کو اللہ نے معجزہ نہیں دکھایا۔ جو نبی کا انکار کرتا تھا، اگر اس نے کسی معجزے کا مطالبہ کیا تو اللہ نے اس کو معجزہ دکھا دیا۔ اللہ کا جو انکار کرتا ہے، اللہ نے اس کو معجزہ نہیں دکھایا کہ دیکھ تیرے سامنے میں ایسے کرنے لگا ہوں، مجھے مان۔ اس لیے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا معجزہ ہے، چھوٹا ہے یا بڑے سے بڑی مخلوق ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کا معجزہ ہے۔ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ وہ اللہ جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی۔ اب اس کے دو مفہوم ہیں، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر درست ہے۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں اگر آج نہ ہو تو ایک وقت ضرور ایسا گزرا ہے کہ دنیا میں ایک درخت تھا کہ اگر اس کی سبز شاخ کو توڑ کر آپس میں ایک دوسرے پر مارا جائے تو اس سے آگ کا شعلہ پیدا ہوتا تھا۔ آج اگرچہ کمرشل جغرافیے نے اس درخت کی نشاندہی نہیں کی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا جنگل میں آگ لگی تھی، ممکن ہے وہ ایسا ہی کوئی درخت پیدا ہوا ہو دوبارہ، پھر اس کی شاخیں زوردار آندھی سے آپس میں ٹکرائی ہوئی آگ پیدا ہو جائے۔ اور یہ بات حقیقت ہے۔ اسی لیے اس وقت کے کسی شخص نے، کیونکہ وہ صحرا کے رہنے والے تھے اور یہاں مخاطب جس انداز سے خطاب کیا جا رہا ہے نا، یہ صحرائی لوگوں کو ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ صحراؤں میں رہتے تھے، تو کسی نے یہ انکار نہیں کیا۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی نا، کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول بتاؤ وہ کدھر ہے درخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں وہ درخت پایا جاتا تھا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس کا مشاہدہ وہ کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں، آپ قرآن کے انداز کو دیکھیں ذرا۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے افرأیتم النار التی تورون، بھئی یہ جو تم آگ دیکھتے ہو نا، اس کا کیا خیال ہے؟ یہ آگ تم نے پیدا کیا کیا؟ وہ دیا جلائی جس کو آپ گندک اور پٹاش کی مدد سے جلاتے ہو، کیا یہ مادے ڈاکٹر صاحب بندوں نے پیدا کیا؟ نہیں، ہم نے استعمال اس کا کیا ہے، لیکن پیدا تو اللہ نے کیا نا۔ افرأیتم النار التی تورون،
اور اب تو یہ ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت جو پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑی علاقوں میں پتھر کو ایک دوسرے پہ مارتے تھے تو آگ کا شعلہ نکلتا تھا، آگ جلا لیتے تھے۔ اور جو پہاڑی علاقے نہیں تھے، صحرائی علاقے تھے جہاں پہاڑ نہیں تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو بھی قرآن نے فرمایا افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ یہ بتاؤ کہ یہ جو تم صحرا میں پھرتے ہو، یہ جو تم درخت جلاتے ہو، یہ تم نے پیدا کی ہے؟ جانوروں کا شکار کرتے ہو صحرا میں، اور جانور پکڑ کر درخت، جڑی بوٹیاں جو صحرا میں پیدا ہوتی ہیں، کوئی پانی دینے والا نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی ندی نالا نہیں ہے، صحرا میں پیدا ہو رہی ہے۔ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ بتاؤ یہ تم نے پیدا کی ہیں، ان کو تم نے پانی دیا کیا؟ ان کا بیج تم نے بویا؟ ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ خالی ہاتھ ہے، جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، بھوک لگی، جانور شکار کیا اور وہیں سے جڑی بوٹیاں کاٹی، آگ جلائی، بھونا کھا لیا۔ فرمایا نحن جعلناہا تذکرہ، یہ دلیل ہے میرے اللہ ہونے کی۔ اللہ فرما رہے ہیں نحن جعلناہا تذکرہ، یہ میرے رب ہونے کی دلیل ہے۔ میں نے ان چیزوں کو بطور تذکرے کے، بطور نصیحت کے، بطور دلیل کے بنایا ہے۔ آگے واو عطف کی ڈال کر بتایا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، یعنی یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے صحرا کے اندر اس طرح کے درخت پیدا کیے ہیں نا، کہ سبز درخت ہے، ایک درخت کی شاخ کو دوسری پر رگڑو، آگ پیدا نکلتی ہے اور تم اسے جلاتے ہو۔ ظاہر ہے وہاں پتھر تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ماریں گے تو آگ کا شعلہ نکلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں متاعا للمقوین، یہ صحراؤں میں رہنے والوں کے لیے فائدہ ہے۔ جو صحرا میں رہتے ہیں مقوین کہتے ہیں صحرائی علاقہ، خود رو جہاں جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ جو جنگلوں میں رہتے ہیں نا، صحراؤں میں رہتے ہیں، یہ میں نے درخت وہاں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ ان کے لیے پیدا ہو جائے۔ فسبح بسم ربک، جہاں کہیں بھی لفظ سبحان آئے گا، تسبیح آئے گی، وہاں اس کے پیچھے یہی ہوگا کہ انسان معاذ اللہ براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ کو جھوٹا کہتا ہے۔ تو رب ذوالجلال لفظ سبحان استعمال کرتے ہیں وہاں جہاں اللہ کے وجود کا انکار کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کے رب ہونے کا انکار کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کے اوصاف کا انکار کیا جاتا ہے، وہاں لفظ رب ذوالجلال سبحان استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، یہ صحرائی لوگوں کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ بھئی دیکھو، حالانکہ سبز درخت جو ہے جلتی ہوئی آگ پہ ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، پانی ہوتا ہے نا اس میں بڑی مقدار کے اندر، آگ نہیں جلتی، جلتی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحرائی لوگوں کی سہولت کے لیے درخت ہی ایسا پیدا کر دیا ہے کہ وہ گیلا بھی جلتا ہے۔ تو ایک تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ ایک درخت کو گیلا ہے، سبز ہے، اس کی ایک شاخ کو دوسری شاخ پہ مارے تو شعلہ نکلتا ہے، ایک تو مفہوم۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض جڑی بوٹیاں ایسی ہیں کہ وہ سبز بھی ایسے ہی جلتی ہیں جیسے خشک جلتی ہے، سبز بھی اسی طرح ہی جلتی ہے جس طرح خشک جلتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ضرب المثل ہے،
کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے بات۔ اب ظاہر ہے جنگل میں سبز درخت ہوتے ہیں اور ان کے اندر بعض ایسے درخت ہوتے ہیں جو سبز ہونے کے باوجود جلتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب وہ جلتے ہیں تو ان کی حرارت اور گرمی کی وجہ سے وہ درخت بھی جو سبز نہیں جلتے وہ ان کا پانی خشک ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی جلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ رب ذوالجلال نے اپنے رب ہونے کے عقلی دلائل دیے ہیں کہ بھئی دیکھو ان چیزوں کا تم روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اولیس الذی خلق السماوات والارض، تم کیا وہ اللہ جس نے یہ پیدا کیے ہیں زمین و آسمان، کیا اس میں یہ قدرت نہیں کہ ان جیسے اور بھی پیدا کر؟ اس لیے کہ جس نے پہلی بار پیدا کر لیا اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ بھئی مشکل تو پہلی بار ہوتا ہے نا، پہلی بار جو ہے وہ جو چیز بنائی جاتی ہے اس کے اندر وقت لگتا ہے، اور جب پہلی بار بن جائے تو پھر تو دوبارہ آسانی سے بنتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو پہلی بار بنانے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ یہ جو مشکل پیش آ رہی ہے نا پہلی بار بنانے میں وہ تمہیں آ رہی ہے، مجھے نہیں آئی پہلی بار بھی۔ کیوں بھئی آئی کیوں نہیں؟ کہتا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، سوائے انسانوں کے اور جنات کے باقی جتنی بھی مخلوق ہے، یہ صرف دو مخلوقوں کو چھوڑ کر ان دو مخلوقوں کو اللہ نے بامختار بنایا ہے، ان کو اختیار دیا ہے، مانے نہیں مانے نہ مانے۔ ان کے علاوہ جتنی بھی باقی مخلوق ہے وہ رب کے اشارے کی منتظر ہے، بس اشارہ کرے تو وہ اشارہ کرتا ہے، کہتا کن، اگر وہ ریت کے ذرے کو کہے کن اور اس کے ریت کے ذرے کے دل میں، اس کا بھی یقین ڈاکٹر صاحب دل و دماغ ہوگا نا، ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ کی بات سمجھتا ہے تو دل و دماغ تو اس کا بھی ہوگا، اگرچہ ہمیں نہیں نظر آ رہا، یہ ہماری سائنس نے ابھی تک اس کی تحقیق کر کے دل دماغ اس کا نہیں معلوم کیا، لیکن ظاہر ہے جب اللہ کی وہ بات سمجھ رہا ہے تو ہوگا یہ سارا نظام اس میں بھی۔ اب اس کو ریت کے ذرے کو کہتا پہاڑ بن جا، تو اب ریت کا ذرہ یہ تھوڑی کہتا کہ یار میں پہاڑ کیسے بنوں، میں تو چھوٹا تھا، وہ پہاڑ بن گیا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اور یہاں جو ہے نا جو عربی جانتے ہیں نا وہ اس بات کو ہٹا ہے کہ فا جو ہے نا یہ تاکید کے لیے آتی ہے، اس میں وقفہ نہیں ہوتا۔ اگر وقفہ مراد ہونا تو پھر عربی زبان میں لفظ ثم استعمال ہوتا ہے، تھوڑا سا وقفہ ہونا تھا اور وقت صاحب پھر لفظ ثم استعمال ہوتا ہے۔ اور جہاں فا آتی ہے نا وہاں وقفہ نہیں ہوتا، وہاں ایک کے بعد دوسرا۔ تو اللہ نے یہاں فا استعمال کیا کہ جناب کن کہتا ہے فیکون، بس ادھر اس نے کن کہا اور ادھر وہ جو اس نے کہا وہ بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے میرے وجود کی دلالت ہے، میرے رب ہونے پہ ایک ایک چیز دلالت کر رہی ہے۔ میں اگرچہ ہزاروں پردوں میں پنہا ہوں، مجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن ذرہ ذرہ جو ہے وہ عیاں ہے اس بات کا کہ میں ہوں، ذرہ ذرہ اس بات کا گواہ ہے کہ میں ہوں، اگرچہ میں پنہا ہوں، نہیں آپ مجھے دیکھ سکتے، مگر یہ جتنی بھی مخلوق ہے نا اگر انسان خود اپنی ذات میں جھانک لے نا، یقین جانے ایک ہوتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کہے نا میں نے نہیں ماننا، اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ سینکڑوں مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں، ایک نہیں سینکڑوں۔ مثال کے طور پر
صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کبھی صالح ہم آپ کو تب اللہ کا نبی مانیں گے ہماری آنکھوں کے سامنے اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے، ہماری آنکھوں کے سامنے اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور وہ ہمارے سامنے آ کر بچہ بھی دے، یعنی اس نے کسی اونٹ کے ساتھ جفتی بھی نہ کی ہو، ادھر پہاڑ پھٹے اس سے اونٹنی نکلے اور آ کر ہمارے سامنے بچہ دے دے۔ ایسا ہو گیا۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ نے کہا بھی لاؤ ان کو باہر آ جاؤ، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، بچہ دے دیا۔ اب مان گئے؟ نہیں، کہا بھی تو بہت ہی بڑا جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آؤ ہم آپ کا جادوگروں سے مقابلہ کرواتے ہیں۔ جادوگر مان گئے، جادوگر ہے جن کو وہ لے کر آیا تھا وہ مان گئے کہ موسیٰ جادوگر نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ لیکن فرعون نے کہا کہ یہ تو جادوگروں کا بھی استاد ہے، وہ نہیں مانا۔ اس لیے نہ ماننے کا دنیا میں کسی کے پاس کوئی علاج ہے، جس طرح موت کا کوئی علاج نہیں ہے نا، اس طرح نہ ماننے کا بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر اٹل حقیقت ہے، جب آدمی دل کو صاف کر کے اپنے عقل و شعور کو میل کچیل سے صاف کر کے خالی ذہن ہو کر غور کرے تو یقین جانے حق میں بذات خود اتنی طاقت ہے کہ حق کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حق ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، حق میں اتنی بڑی طاقت ہے۔ بس یہ ہے کہ خالی ذہن صاف ہونا چاہیے آپ کا کہ بھئی یہ چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں، بس یہ ارادہ کر لے کہ میں نے یہ سمجھنی ہے، تو پھر آپ کو وہ سمجھ جو ہے نا آنن فانن آئے گی، بس ایک بہانہ بنے گا۔ اور اگر یہ ہے کہ میں نے ماننا ہی نہیں تو پھر آپ اس کے لیے کچھ بھی کر لیں۔ تو رب ذوالجلال نے آگے پھر یہی بات کہی، یہ ساری باتیں، یہ سارے دلائل رب نے دیے مگر نہیں مانے۔ اللہ کہتے ہیں فسبحان الذی بیدہ ملکوت، کہ وہ ان ظالموں کو آپ چھوڑیں، آپ جو اللہ کی طرف معاذ اللہ جھوٹ کی نسبت کرتے، یعنی یہ جھوٹ کی نسبت کرنا ہے جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا، معاذ اللہ وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کو جھوٹا کہتا ہے، اس کی بات نہیں مان رہا نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فسبحان الذی، پاک ہے اللہ پاک ہے، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، جھوٹ سے بھی پاک ہے، اور اللہ رب العزت ان کا بھی کوئی محتاج ہے نہیں، اللہ اس محتاجی سے بھی پاک ہے۔ یہ مانتے ہیں، نہیں مانتے نہ مان۔ اللہ رب العزت کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں ان کے ماننے اور نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فسبحان بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے ہاتھ میں تو ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ میں نے عرض کیا نا، بس صرف ایک جن اور ایک انسان، اس کو نہیں اس نے مجبور کیا، اور اس کو بھی اس نے اس لیے مجبور نہیں کیا کہ اس نے جنت اور جہنم بنائی ہے، اور اگر اس کو بھی وہ مجبور کر دیتا تو پھر جہنم بیکار جانی تھی، کیونکہ پھر اللہ نے کسی کو زبردستی گمراہ تو نہیں کرنا تھا نا، اللہ نے زبردستی مومن بنانا تھا، گمراہ نہیں کرنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جہنم بھی بنائی ہے، تو جہنم کا بھی کوئی حق ہے۔ اللہ رب العزت نہ کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، ظاہر ہے اس نے جہنم بنائی ہے، جہنم کا بھی حق ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان اور جن کو اختیار دے دیا، بس ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے تو مانے اور مرضی نہ مانے۔ اور آپ کہتے ہیں، آپ شاید سوچتے ہوں گے یہ اللہ نہ اختیار دیتا، ابھی تو اللہ نے اختیار دیا ہے نا، تو ابھی آپ اس اختیار میں بھی اور اختیارات چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو جس کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ کہے گی یہ مجھ سے چھن جائیں مجھے مزید نہ ملے؟ کوئی ڈاکٹر صاحب ہے کوئی ہے؟ ہر بند، اور یہی جو لڑائی ہے پوری دنیا میں، لڑائی یہ ہے کہ جو اختیارات میرے پاس ہیں نا تھوڑے سے اور آ جائے۔ تو یہ اختیارات جو ہے نا انہی کی جنگ ہے، اور یہی اختیارات جو ہے
اگر آپ نے اچھے استعمال کر لے تو جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر آپ نے غلط استعمال کر لے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم اسی لیے بنائی ہے، اور ان کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اور آپ کو اختیارات دے دیے ہیں۔ صحیح استعمال کر لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، اور غلط استعمال کریں گے تو پھر دوزخ تو ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اختیار دیے ہیں ہم انہیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔